ناظرین، ایران پر حملہ ہو چکا ہے اور ایران کا جواب ابھی نہیں آیا اسرائیل کی طرف، اور ایران کے پاس کیا کیا ہے میں پہلے بھی تفصیل بتا چکا ہوں، اب دوبارہ سے اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ ایران کے پاس نو ڈاؤٹ کہ میزائل کی اچھی بیٹریز ہیں، اچھے میزائل ہیں، رینج کے لحاظ سے بھی اور نمبرز کے لحاظ سے بھی ابھی ایران نے اپنا حملہ شروع نہیں کیا۔ اور ایران کی جو دوسری اسٹرینتھ ہے وہ اس کی نیول کی ہے، وہ نیوی میں بہت آگے ہے، اور وہاں سے بھی ابھی اس نے اس پہ رد عمل نہیں دیا ہے۔ ایران کے بہت سے شہروں کو نشانہ بنایا، اس وقت بھی تبریز اور باقی آگے کرمانشاہ، ان شہروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے نئے حملوں میں۔ یہ اسرائیل کا اس وقت کوئی دوسرا تیسرا حملہ چل رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے نتنز جو اٹامک اس کی جو انسٹالیشن ہے جہاں پہ اس نے اپنا ایٹمی پروگرام رکھا ہوا ہے، اس کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کو خاصا نقصان پہنچ گیا ہے، لیکن IAEA یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں سے کوئی ریڈیشن جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ ایران پہ حملے جو ہیں یہ اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں، اور اسرائیل نے جو اس میں سب سے زیادہ جس اسٹریٹجی کا استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر اس نے بہت سے اپنے ایجنٹس کے ذریعے یہ سارے حملے جو ہیں کروائے ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے کہ فوجی قیادت جو ہے وہ کسی صورت بھی نشانہ نہیں بن سکتی جب تک پریسائزلی کوئی بندہ، کوئی ایجنٹ، کوئی جاسوس جو ہے وہ ان کی پوزیشن کی نشاندہی نہ کر رہا ہو۔ اور یہ وہاں پہ موجود لوگوں نے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی نشاندہی کی، شاید کہیں پہ کوئی چپس لگائی ہیں، اور یا پھر پریسائز اٹیک کے لیے جو کوئی گائیڈنس دی ہے ان کے میزائلز کو اور ان کے ڈرونز کو۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈرونز ایران کے اندر جا کے فائر کیے گئے ہیں، اور وہ موساد کے ایجنٹس جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں۔ موساد کے ایجنٹس کا ایران میں جو پینیٹریشن ہے، ان کا جو وہاں پہ موجود ہونا، یہ بڑی پرانا فینومنا ہے۔ یہ 1976 کے اراؤنڈ ایک بات ہے کہ اینٹی موساد ایک یونٹ بنایا گیا کہ موساد کو کیسے اس کو روکنا ہے اور اس کی سرگرمیوں کو اور اس کے ایجنٹس کو۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس اینٹی موساد یونٹ کا جو ایران نے بنایا تھا، اس کا سربراہ بھی جو تھا وہ موساد کا ایجنٹ تھا۔ تو اسماعیل ہانیہ کا بہت پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ اسماعیل ہانیہ کا ایران کے اندر بڑا پریسائزلی اٹیک میں قتل ہو جانا، تو اس وقت انہوں نے پھر ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی بندے کو مار سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہوا ہے، جو اندر کا جو ایجنٹ ہے، جو اندر جاسوس ہیں، جو اندر غدار ہیں، ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ جو حملے کی کامیابی ان کو ملی ہے اب تک، وہ اس وجہ سے ملی ہے۔ اور میں اس سے پہلے یہ اس بات پہ زور دیتا آیا ہوں، پاکستان نے بحیثیت اسٹیٹ ایران کو اس چیز کا کنوے کیا تھا کہ آپ کے ہاں اب رہنے والے، آپ کے ہاں کاروبار کرنے والے، آپ کے ہاں آنے والے جو بھارتی لوگ ہیں، وہ ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں، وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسرائیل موساد کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ بھارت اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک ہیں، ان کا ایجنڈا ایک ہے۔ تو پاکستان دنیا میں جو عالم اسلام ہے، اس کی دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، ایک پاکستان ہے، اس کے پاس جوہری طاقت موجود ہے، ایران اپنی جوہری طاقت جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے یہ نہیں ہونے دینا تھا۔ اب اس لیے پاکستان جو ہے وہ بڑا کنسرن رہتا ہے اس معاملے میں، اور انہوں نے پھر ایران کو اس کی اطلاع بھی دی تھی۔ اب وہ نیٹ ورک انرتھ کیوں نہیں ہوا؟ ٹائم بھی بہت کم تھا، اور پھر یہ کہ ایران کو انہوں نے انگیج ہی اس طرح سے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر اندر سے ہوئے ہیں، اور جو وہ اٹیک ہو رہے ہیں وہ بھی گائیڈڈ اٹیک ہیں، اور کچھ چیزیں اندر سے پھٹ رہی ہیں۔ کہیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈائنامائٹ لگائے گئے ہیں، بوم لگائے گئے ہیں، اور کہیں پتہ چل رہا ہے کہ اندر سے ڈرون اڑائے گئے ہیں۔ تو یہ اس سب کے باوجود ایران کا، میں اب آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں کہ ایران کا جو رد عمل ہے وہ اب سے کوئی 6 گھنٹے کے اندر وہ شروع ہو جائے گا، اور ایران اور ادھر سے ہوتیز کا بھی آ جائے گا، اور وہ اسرائیل کو ڈائریکٹ نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیل کی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ورکنگ کی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے کس کس ایریا میں کس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور دیکھیں، اگر اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا کامیاب ہے، تو کتنا کامیاب ہو سکتا ہے؟ 100% تو ہو نہیں سکتا۔ تو اگر 100 میزائل فائر ہوں گے تو 20 تو لگیں گے،
اور اگر 20 لگیں گے تو اتنا سا اسرائیل ہے اور ان کی جان جاتی ہے، ان کی تو زندگی یہی ہے، تو ایران اور جو مسلمان ہیں ان کو تو شہادت ملتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے تو یہی زندگی ہے، اور وہ زندگی ان کی عذاب ہو جائے گی ان حملوں سے۔ اور پھر جو نیول کے حملے ہوں گے، جو نیوی میں ہوں گے، جو سمندر میں ہوں گے، بحیرہ احمر میں ہوں گے، اور آبنائے ہرمز میں ہوں گے، آبنائے ہرمز کو ایران جو ہے وہ چوک کر سکتا ہے، وہاں پہ حملہ کرے گا تو ابھی پورا رستہ بند ہو جائے گا اور پوری دنیا کی ٹریفک بند ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ اس وقت دھمکیوں پہ اترا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ٹیبل پہ آئیں، اس لیے اسے پتہ ہے کہ ہم نے ابھی ایک دمکانے کے لیے کام کیا ہے تو یہ شاید ایران جو ہے وہ جھک جائے گا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ایران اس کا بھرپور جواب دے گا، اور جب وہ جواب دے گا تو اسرائیل کو پھر سمجھ لگے گی، اور پھر ٹرمپ کو پتہ چلے گا جو اپنے آپ کو اینٹی وار کہتا تھا اس نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے۔ تو اب تک تھی یہ اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر